یا حسین 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 تاریخ کربلا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی ہر دور کی دوا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی باطل کو ایک سزا ہے صدا یا حسین کی، یا حسین کی کیوں آج ناروا ہے صدا یا حسین کی، ہم یا حسین 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 یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اسلام پہ ہم مرتے رہیں گے، ہم یا حسین حسین کرتے رہیں گے، اسلام پہ ہم مرتے رہیں گے۔ پھر یہاں ظلمتوں میں بپا ہے یہ شور و شین، یہ نام کیوں گئے اہل عقیدت کی زیب و زین، باطل یہ چاہتا ہے کہ حق کو ملے نہ، جس کو اگر چاہے تو پانی ہو جائے، مٹی میں ہوا کی سی روانی مٹی میں ہوا کی سی روانی ہو جائے، اللہ میں قدرت
اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ علی ہے ابو درود بھیجیے محمد والی محمد. مل جائے گا عزم کے راستہ مل جائے گا سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا بسلے سے مصطفیٰ تک آئے بسلے سے مصطفیٰ تک آئے دو قدم چلیے خدا مل جائے گا عزم کے راستہ درود بھیجیے محمد والی محمد. بلا رکھتے ہیں رکھتے ہیں کربلا رکھتے ہیں باغ رکھتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں دل میں
حق میں اس لیے ہو کر کبھی کھاتے نہیں، راہ حق میں اس لیے تو کر کبھی کھاتے نہیں، یا علی کہتے پہلے پھر قدم رکھتے ہیں، کربلا رکھتے ہیں، درود بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ محمد حسین عجیب کام کیے وقت امتحان، حسین عجیب کام کیے وقت امتحان، کھائے عذاب میں تیرے اقامت میں بچیاں، مثل ایمان میرا کہ ہو، مثل ایمان میرا کہ ہو، ساجد بھلا چلا رہے تھے اہل زمین اہل آسمان، ان سے کسے بھلے عبادت بڑے رہے دنیا میں یوں نماز کسے، دنیا میں یوں نماز کسے نے پڑھی نہیں، حسین عجیب کام کیے درود بھیجیے محمد والے محمد فاتحہ۔
مومن ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی درخواست ہے بانی مجلس جناب محمد جعفری صاحب کے صالح صاحب کے لیے، اور میرے بھائی سید ظفر حسین زیدی اور سید علی اسد زیدی جو یہاں شوق خوانی کرتے رہے ہیں، ان کے صالح صاحب کے لیے، اور ان تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے صالح صاحب کے لیے جو اس عزا خانے میں تشریف لاتے رہے اور محروم ہو گئے۔ درود بھیجیے محمد والی محمد۔ شین جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، شین جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، میں زر قتل رقم 170 میں دیکھا، الجبین فلک ظلم و سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخ یہ خون شفق قلب کو بھرمانے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، رقص کو رو کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، عکس کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، عکس کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے تاروں جزا دوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماں، صدقے اسلام پہ ہو جاؤ ملے عزت و جان، یہ راہ رضا دے لقب بارے میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، قید ہو اہل حرم گئے کی صفائی ہو جائے، سب سے تم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، سب سے تم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلا لائے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا لائے مجھے، میں لوٹے علی اکبر نہ جلا لائے مجھے، تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلا لائے مجھے، تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلا لائے مجھے، پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھی سی لیت کو کے دفناؤں میں، آپ ننھی سی لیت کو کے دفناؤں میں، نکلے ارما جو زباں پیاس سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے، پر گلا منہ سے نہ ہے خالق اکبر نکلے، تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، جو ستائے نہ ڈراؤ نہ سزا دوں ان کو، داغ پر داغ دیں اور میں دعا دوں ان کو، داغ
داغ پر داغ وہ دے اور میں دعا دوں ان کو. رو کے چلائی بہن درد و بلا مانگتے ہو, آئے مر جاؤں گے کیوں اپنی قضا مانگتے ہو. دیکھ کر چاند یہ اللہ سے کیا مانگتے ہو, کیوں نہیں بیاہ کی اکبر کے دعا مانگتے ہو, کیوں نہیں بیاہ کی اکبر کے دعا مانگتے ہو. پوری ہوتے ہوئے بانوں کی تمنا دیکھو, یا خدا میں جوان لال کا سہرا دیکھو, یا خدا میں جوان لال کا سہرا دیکھو. میری اماں کا جلا گھر تو اسے صبر کیا, آسیاں سارے مادر تو اسے صبر کیا. میں ڈوبا رخ حیدر تو اسے صبر کیا, ہوا ٹکڑے دل شبر تو اسے صبر کیا, ہوا ٹکڑے دل شبر تو اسے صبر کیا. ترک فرمائیے مقتل کا ارادہ بھائی, کر نہیں سکتے میں اب صبر زیادہ بھائی, کر نہیں سکتے میں اب صبر زیادہ بھائی. بول شبیر بہن وعدہ وفائی ہے ضرور, دے چکا ہوں میں زبان احمد مرسل کے حضور. بچپنا تھا تمہیں کچھ یاد بھی ہے رنجور, اماں جا کر چکی ہے میری شہادت منظور, اماں جا کر چکی ہے میری شہادت منظور. قول سے پھرتے ہیں کب عاشق باری زینب, میرے محضر پہ خود موت تمہاری زینب, میرے محضر پہ خود موت تمہاری زینب. یہ سخن سن کے تڑپنے لگی شہدائے حسین, یہ سخن سن کے تڑپنے لگی شہدائے حسین. پیٹ کر سر کو کہا ہائے آخی ہائے حسین, تم نہ ہو اور بہن رونے کو رہ جائے حسین. پھر منگا لو وہی محضر میرے ماں جائے حسین, پھر منگا لو وہی محضر میرے ماں جائے حسین. یا میرا نام شہیدوں میں بڑھا دو بھائی, یا میرے مور کو محضر سے ہٹا دو بھائی. یا میرا نام شہیدوں میں بڑھا دو بھائی, یا میرے مور کو محضر سے ہٹا دو بھائی. شین جب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد للہ الذی ہدانا لمعرفتہ وخصنا بولایتہ ووفقنا لطاعتہ, والصلاة والسلام على اصل ما في الوجود, سر اللہ فی کل موجود, نقطۃ دائرۃ الوجود, صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود, الرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. حسب دستور ابتداً گزارش کروں گا کہ مرحوم حسنین جعفری صاحب, ان کے اہلیہ اور جتنا خواتین و حضرات یہاں کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں وہ
اور تمام عزاداران حسین جو آج اس دنیا میں نہ رہ گئے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معتبانہ گزارش کہ جن میرے محترم سامعین کے پاس موبائل ٹیلی فون ہیں، جن کے صدقے میں یہ موبائل ملا ہے، ان کا ذکر سننے کے خاطر کچھ دیر اسے بند کر دیں، اور ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مہلت یہ عطا فرمائی کہ ہم دوبارہ فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر حسین مظلوم پر آنسو بہائیں۔ عزیزو، اگر ان آنسوؤں میں سے ایک آنسو بھی بارگاہ سید الشہداء میں اور رومال شہزادی زہرا میں جگہ پا گیا تو یہی بخشش کے لیے کافی ہے۔ دنیا اپنے سال نو کا آغاز مسرتوں سے کرتی ہے اور ہم آنسوؤں کا تحفہ بارگاہ سید الشہداء میں پیش کر کے کرتے ہیں۔ یہ فرش عزائے حسین بہت قیمتی ہے، اس کا کم سے کم مجھے اندازہ نہیں ہے، آپ احباب کو ہو سکتا ہے، مگر ہمارے علماء دین اور ہمارے مراجع تقلید کی نظروں میں یہ فرش عزا کی کیا اہمیت ہے۔ ہر سال یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ابھی قریب کے زمانے میں ہمارے ایک مرجع اس دنیا سے تشریف لے گئے جن کا نام آیت اللہ مرشی تھا۔ انہوں نے ایک طویل وصیت نامہ اپنے بیٹے کے نام لکھا، اس کا اردو ترجمہ بازار میں دستیاب ہے۔ میں اس میں سے صرف 2 فقرے عرض کرنا چاہوں گا۔ آغا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرے لال، تو میں نے ایک مخصوص لباس رکھا ہے جسے پہن کر میں اپنے جد مظلوم کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا۔ میرے لال اس لباس کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دے، اور میں نے ایک مخصوص رومال رکھا ہوا ہے جس میں میں ان آنسوؤں کو جذب کرتا تھا جو میرے مظلوم امام کی یاد میں میری آنکھ سے نکلتے تھے۔ میرے لال، میری میت کے سینے پہ اس رومال کو رکھ دینا۔ عزیزو، یہ تجربہ بھی ہے اور دوست احباب بھی جانتے ہیں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک رومال کو مخصوص رکھیے فرش عزائے حسین کے لیے، جتنے بھی آنسو نکلے اسے اسی میں جذب کیجیے۔ انسان ہے، زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے تو اسی رومال کو ہاتھ میں لے کے بارگاہ الہی میں کہیے، پالنے والے حسین کے نام پہ نکلے ہوئے ان آنسوؤں کو جو میں نے جذب کیا ہے، انہی آنسوؤں کے صدقے میں میری پریشانی دور کر دے۔ آپ یقین جانیے، انسانوں کی پریشانیاں اسی نام پہ دور ہو جایا کریں۔ میری شہزادی زینب نے اور عابد بیمار نے ان مجلسوں کی بنیاد رکھی ہے۔ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر مجلسیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس عنوان سے 12 محرم کی یہاں کی مجلس میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ صرف آج اتنا سن لیجئے، آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں کہ زہری امام کا ایک صحابی ہے، آ کے کہتا ہے، فرزند رسول
میری بیٹی کی شادی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیے۔ تو کہا زہری کربلا کے بعد تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کوئی راہ بتلا دیں کہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ کہا زہری میرے باپ کی فرش عزا بچھا دے۔ زہری نے اہتمام کیا، میرے مولا آقا پہنچے سید سجاد، اس نے استقبال کر کے صدر مجلس میں فرزند رسول کو بٹھلایا۔ ذاکر نے مصائب سید الشہداء اشعار کی شکل میں بیان کیے، مجمع پہ گریہ طاری تھا، مجلس ختم ہو گئی۔ زہری نے دیکھا کہ فرزند رسول وہاں نہیں ہے جہاں انہیں بٹھلایا تھا، بلکہ سید سجاد وہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگوں نے اپنی جوتیاں اتاری۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں زہری تجھے نہیں معلوم، اس مجلس میں میری جدہ طاہرہ آئی ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب کبھی امام معصوم کی چیخ کر رونے کی آواز بلند ہوتی تو اہل محلہ سمجھ جاتے کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ایک محرم تھا کہ جڑے امام بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام کمیل خزائی تھا، اپنے دور کا عظیم شاعر تھا، کوفے کا رہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آیا، اس نے سلام کیا۔ امام نے کہا مرحبا مرحبا یا کمیل، انت محبینا و ناصرینا، کمیل خوش آمدید، تم ہمارے محب ہو، تم ہمارے مددگار ہو۔ کمیل کچھ میرے جد کے لیے بھی کہہ کے آئے ہو؟ اس نے کہا مولا ایک مرثیہ کہہ کے آیا ہوں۔ یا کمیل یہاں بیٹھو، اپنے پاس بٹھلایا، اپنے غلام کو بلایا، کہ شہر میں جو ہمارے چاہنے والے ہیں انہیں بلاؤ کہ ہمارے جد کی مجلس ہونے والی ہے، ہمارے جد کا ایک شاعر آیا ہے، وہ مرثیہ پڑھے گا۔ اسی مجلس کے اندر ابو بصیر بھی موجود ہے۔ کنیز سے کہا کہ پردے کا اہتمام کرو، سیدانیوں سے کہو کہ پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ جائیں۔ مسند بچھائی گئی۔ کمیل سے کہا کمیل تم مرثیہ سناؤ۔ کمیل نے ایک مرثیہ پڑھا، مجمع رو رہا تھا، مرثیہ ختم ہوا، امام نے اسے نوازا، کہا کمیل اور کوئی بھی کلام ہے تمہارے پاس؟ کہا مولا ہے۔ کہا وہ بھی سنا دو۔ کمیل نے وہ بھی سنایا، پھر امام نے اسے نوازا، پھر کہا کمیل کوئی اور بھی کلام ہے؟ کہا ہاں کوئی اور بھی کلام ہے۔ کہا ہاں مولا۔ کہا کمیل وہ بھی سناؤ۔ جب 3 مرثیے وہ سنا چکا، امام اسے نواز چکے، تو ایک مرتبہ مجلس ختم ہو چکی، وہ کمیل اٹھے، وہ نوازشات جو امام نے دی تھی لا کر امام کے پہائے اقدس کے پاس رکھ دی اور کہا مولا یہ میں نے دولت دنیا کے لیے نہیں کہا تھا، یہ آپ کی محبت میں ڈوب کے کہا تھا۔ کہا کمیل یہ لے لو، یہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اگر کچھ اور چاہتے ہو تو کہہ دو۔ کہا مولا دولت دنیا نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہیے کہ آپ میری شفاعت کی ذمہ داری لے لیں۔ تو کہا کمیل جاؤ ہم تمہاری شفاعت کے ضامن ہیں۔ تو میں اس یقین کے ساتھ یہ مجلس پڑھ رہا ہوں کہ میرا مولا مجھے اور آپ سب کو اس شفاعت سے محروم نہیں۔ اسی مجلس میں ابو بصیر بیٹھا ہوا ہے، ان سے بہت سی دعائیں منسوب ہیں، امام کے عظیم صحابیوں میں ان کا شمار ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ابو بصیر
تو نے میرے جد پہ آنسو نہ بہائے۔ اس نے اپنا رومال آگے کیا، کہا مولا مسلسل رو رہا تھا، مسلسل آنسو بہا رہا تھا۔ کہا ابو بصیر اس طرح نہیں، اس طرح رو میں جس طرح میری جدہ جنت میں روتی ہے۔ اس نے کہا مولا آپ کی جدہ کس طرح روتی ہے؟ کہا ابو بصیر کسی بیوہ کا جوان بیٹا مر جائے وہ جس طرح روتی ہے اسی طرح میری جدہ جنت میں اپنے بیٹے کے۔ اس دعا کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم اس فرش اضحیٰ کو بھی اور جہاں جہاں تذکرہ حسین ہو رہا ہے ان مقامات کو آباد رکھے، رونے والوں کو بھی آباد رکھے، انتظامات کرنے والوں کو بھی آباد رکھے۔ عزیزو، آج کی گفتگو میں بس چند فکرے ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کا یہ قول ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی۔ تو ہم اہل بیت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، تو اس سال قرآن کے حوالے سے اہل بیت کا تذکرہ ہو کہ قرآن اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اہل بیت قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عنوان تو کیا بس ایک فکرہ ہے کہ قرآن علم ہے۔ تو اپنی گفتگو کے آغاز میں وہ آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جسے میں سرنامہ کلام بنانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب کے دوسرے سورے کی ابتدا میں یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی ریب نہیں ہے، کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کلام مجید علم کی کتاب ہے۔ کلام مجید کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے اور صبح قیامت تک کے آنے والے حالات اور انسانی ترقیات کا علم اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب کے علوم کی وضاحت کون کرے؟ اس کتاب کے علم کی وضاحت کون کرے؟ تو اس کی وضاحت وہی کر سکتا ہے جس پر یہ کتاب آئی ہو۔ دیکھیے، دنیا میں علم کے مدارج ہیں، نرسری کی تعلیم ہے، پرائمری کی تعلیم ہے، میٹرک کی تعلیم ہے، کالجز کی تعلیم ہے۔ وہاں کے پڑھانے والے اور ہوتے ہیں۔ جو نرسری میں پڑھاتا ہے وہ میٹرک میں نہیں پڑھا سکتا، جو میٹرک میں پڑھاتا ہے وہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتا، جو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے وہ پی ایچ ڈی والے کو نہیں پڑھا سکتا۔ سائنس کا استاد حساب کے مضمون کو نہیں پڑھا سکتا، تاریخ کا استاد سائنس کے مضامین نہیں پڑھا سکتا۔ جو جس شعبے کا انسان ہے وہ اسی شعبے کے افراد کو پڑھا سکتا ہے۔ تو اس کتاب کو جو بھیجا گیا تو اس میں یہ کہا گیا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔ تو اس کو پڑھانے والا بھی وہی ہو سکتا ہے جو منبر پہ جا کے کہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ جو یہ کہتا ہوا پایا جائے کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے، ابھی کا لفظ ہے قضاوت، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، صرف ایک لفظ میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس زمانے میں چیف جسٹس کو قضاوت کا عہدہ جو ہوتا تھا وہ چیف جسٹس کے پاس ہوتا تھا آج کی اصطلاح میں۔ تو علی کہتے ہیں کہ اگر مجھے عالم اسلام کا چیف جسٹس بنا دیا جاتا تو میں یہودیوں سے ان کی کتاب توریت سے فیصلہ کرتا، عیسائیوں کے لیے ان کی کتاب انجیل سے فیصلہ کرتا اور مسلمانوں کے لیے قرآن سے فیصلہ کرتا۔
کیونکہ یہ کتاب علم ہے، اور عزیزو یہ علم ہے، علم ہی کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب علم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ یہ جو انسان سمندروں کی تہ میں روانی کر رہا ہے یہ علم کی بنیاد پر ہے، سمندروں کے سینے کو چیر کے منزلوں تک پہنچتا ہے یہ علم کی بنیاد پر ہے، فضاؤں میں بلند ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ رہا ہے یہ علم کی بنیاد پر ہے، فاصلے سمٹ کے انسان کے اختیار میں آ گئے ہیں یہ علم کی بنیاد پر ہے، ہسپتالوں میں جو علاج ہو رہا ہے علم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، دنیا میں جتنے مسائل حل ہو رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پر ہے، اور جتنے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں وہ جہالت کی بنیاد پر ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر ہے۔ جب علم آ جاتا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ عزیزو بس اس تفسیر کو زیادہ نہیں بیان کرنا، مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ اگر علم خاموش رہے تو وہ قرآن ہے، اور علم اگر بولنے لگے تو وہ علی ہے۔ علم اگر بولنے لگے تو علی ہے۔ یہ خطابت نہیں ہے عزیزو، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خطابت نہیں ہے جو میں نے فقرہ کہہ دیا۔ صفین کے میدان میں جب نیزوں پہ قرآن اٹھایا گیا اور لوگ کہنے لگے کہ قرآن کو حکم بنا کے یہ جنگ کا اختتام چاہتے ہیں اور مذاکرات چاہتے ہیں، تو میرے مولا نے یہی کہا تھا کہ یہ قرآن صامت ہے، لوگوں میں قرآن ناطق تمہارے درمیان میں کھڑا ہوا ہو۔ قرآن علم ہے۔ بس کل انشاءاللہ تفصیلات کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آج دامن وقت میں ابھی گنجائش نہ رہ گئی۔ عزیزو مجلسیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ سید الشہداء کا فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جہاں بھی جائیں یہ سوچ کے جائیں کہ شاید اسی فرش عزا پہ میری شہزادی آئی ہوئی ہے۔ بس آج کے دن رخصت ہی پڑھی جاتی ہے، میں بھی رخصت ہی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وہ رجب کی 27 تاریخ تھی، شام کا وقت تھا کہ والی مدینہ کی طرف سے پیغام آیا کہ حسین ابن علی کو یاد کیا گیا۔ سید الشہداء نے وعدہ کیا، ہاشمی جوانوں کو لے کر وقت مقررہ پر حسین والی مدینہ کے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ساتھ جانے والوں سے کہا کہ والی مدینہ نے مجھے تنہا بلایا ہے، تم یہی رہو، اگر میری آواز بلند ہو تو پھر آنا۔ یہ کہہ کے حسین والی مدینہ کے پاس پہنچے، اس نے رسماً استقبال کیا، بٹلایا۔ جو خط اس کے پاس آیا تھا شام سے وہ حسین ابن علی کے سامنے رکھا، جس کا مضمون یہ تھا مختصراً کہ حاکم شام اس دنیا سے چلا گیا اور یزید مسند اقتدار پر فائز ہو گیا، اور اس کا مطالبہ ہے کہ حسین کی بیعت لی جائے اور انکار بیعت کی صورت میں حسین کو قتل کر دیا جائے۔ خط پڑھنے کے بعد سید الشہداء نے والی مدینہ سے کہا، ولید کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کل دن کی روشنی میں اپنے فیصلے سے تمہیں آگاہ کروں جب لوگوں کا مجمع جمع ہوا ہو؟ اس نے تجویز کو منظور کیا۔ سید الشہداء اٹھے جانے کے لیے، پہلو میں بیٹھے ہوئے مروان ابن حکم نے کہا، ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو ان کی خاک پا بھی تجھے نہ مل پائے گی، یا بیعت لے لے یا قتل کر دے۔ ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا، ما تقل یا ابن الزرقاء، اے بد کردار عورت کے بیٹے، تو حسین کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ بس یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ ہاشمی جوان ولید کے گھر میں داخل ہوئے۔ مقتل کا فکرہ تو یہی ہے کہ سب سے آگے جو شخصیت تھی وہ عباس تھے،
مولا کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا آقا؟ عباس جنگ کی ابتدا ہم سے نہ ہوگی بھائی، چلو چلو عزیزو۔ میرا مولا تو ولید کے گھر گیا تھا اور میری شہزادی صحن خانہ میں تھی اور کہہ رہی تھی پالنے والے میرے بھائی کی حفاظت فرما۔ ایسے میں حسین آئے، بہن کے چہرے کو دیکھا، بہن نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کب بہن وہ وقت آ گیا جس کا ہم نے نانا سے وعدہ کیا تھا، سامان سفر تیار کرو۔ یہ کہہ کہ میرا مولا نبی کی قبر پہ پہنچا، اپنے دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھے، چہرے کو بلند کر کے کہا پالنے والے اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار تو جانتا ہے کہ حسین مدینوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے۔ کچھ دیر تک روتے رہے، مقاتل نگاروں نے تو یہی لکھا کہ حسین کی آنکھ لگ گئی، خواب میں اپنے نانا کو دیکھا جو ترغیب کربلا دے رہے تھے، وہاں سے اٹھے ماں کی لحد پہ آئے، ماں سے رخصت ہونے لگے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میری شہزادی نے کہا ہوا میرے لال اکیلا نہیں جا رہا، ماں بھی ساتھ جا رہی۔ بھائی کی قبر سے بھی رخصت ہوئے، میرا مولا اب جو صبح ہو رہی تھی نماز سے فارغ ہو کر حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا، اکابران مدینہ کو جمع کیا اور ایک طویل وصیت نامہ حسین نے لکھا جس میں شہادتین کے بعد لکھا کہ میں اس شہر سے اس لیے جا رہا ہوں کہ کوئی فساد میرا ارادہ نہیں ہے، کوئی خونریزی میرا ارادہ نہیں ہے، کوئی قتل و غارت میرا ارادہ نہیں ہے، فی اصلاح امت جدی، میرے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین ابن علی نے دستخط کیے، اکابران مدینہ سے گواہی میں دستخط لیے۔ اب حسین کے گھر کے باہر کا عالم یہ تھا کہ بیوہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، یتیم بچے بھی آ رہے ہیں، حسین جن کی پرورش کر رہے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اب اکابران شہر بھی ایک ہجوم ہے، حسین سے رخصت ہو رہا ہے۔ بس عزیزو حسین اپنی نانی سے بھی ملے، شہزادیاں بھی سوار ہو گئی۔ بس عزیزو دو فکریں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حسین ابن علی خود بھی سوار ہو گئے۔ جناب ابو الفضل نے ادھر ادھر دیکھ کے غلام سے کہا ہماری سواری لاؤ، اس نے سواری کو سامنے کیا، علی کے لال نے رکاب میں پاؤں رکھا، چاہتے ہیں کہ پشت زین پر بلند ہو کہ ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی شہزادے ماں نے یاد کیا ہے، ماں نے یاد کیا ہے۔ دروازے پہ آئے تو دیکھا والدہ گرامی پس پردہ کھڑی ہوئی ہے۔ عباس نے چاہا کہ اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھ دے تو عباس کے سر کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال ارے صرف ایک بات کہنے کے لیے بلایا ہے عباس، اور وہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ فاطمہ کی کمائی جا رہی ہے۔ عباس زہرا کی کمائی سے خبردار رہنا۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا نواسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ان حقیر آنسوں کو دامن زہرا میں جگاتا فرما۔ پروردگار زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ میرے پالنے والے ان مقامات کو آباد رکھ جہاں سے آئے اسے نہ آئے اسے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ میرے پروردگار میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔